لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، الذي ولي المؤمنين وغاية آمال العارفين وغياث المستغيثين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پا. عزیزان گرامی قدر، برادران عزیز، مجالس عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ کم از کم ان مخصوص ایام میں ہمارے ظاہری زندگی کا سویرا جو ہو رہا ہے وہ ذکر امام حسین سے انشاءاللہ خداوند عالم اس سویرے کے ساتھ ہم سب کے مقدر کو بھی بیدار کر دے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا. جیسا کہ ہمارے برادر عزیز اللہ بخش صاحب نے ہمیں یہ حکم دیا کہ آج کی مجلس میں اگر ہو سکے تو مولا عباس کے مصائب بیان کیے جائیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس مختصر سی مجلس میں اگر انشاءاللہ ممکن ہوا تو صرف مصائب نہیں، مصائب کے ساتھ ساتھ چند جملے فضائل کے بھی مولا عباس کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں پیش کروں گا. سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیے کہ جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی اس پاکیزہ مجلس کے لیے عنوان کلام قرار دیا تو یہ دعا ہے، جناب ابراہیم جیسے پاکیزہ اور بزرگ نبی کی دعا ہے، جس میں جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. یہ مسلمین آپ جانتے ہیں تثنیہ کا صیغہ ہے. جناب ابراہیم صرف اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے جناب اسماعیل کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اے میرے معبود، ہم دونوں کو اپنا مسلم قرار دے اور ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت کو قرار دے کہ جو وہ امت بھی تیری مسلم ہو. تو یہاں پہ عزیزان گرامی ہم چونکہ طلاب علوم ہیں، دو باتیں کم از کم ابتداءً ہمیں ملتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو صرف دعا یہ نہیں کہ پروردگار بیمار ہوں شفا دے دے، پروردگار غریب ہوں دولت دے دے، پروردگار مشکلات میں گرفتار ہوں ہمیں آسانیاں دے دے. یہ ساری دعائیں اپنی جگہ، لیکن ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو سیرت انبیاء میں ملتا ہے وہ یہ کہ پروردگار ہمیں اپنا قرب عطا کر دے،
پروردگار ہمیں روحانیت عطا کر دے، پروردگار ہمیں معنویت عطا کر دے۔ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف اپنی ذات تک اپنی دعا کو محدود نہ کیا جائے کہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی ذریت کو بھی شامل کریں کہ پروردگار ہمیں بھی اپنا مقام قرب عطا کر دے، ہماری ذریت کو بھی اپنا مقام قرب عطا کر دے۔ یہ صرف جناب ابراہیم نے اپنے لیے دعا نہیں کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری ذریت میں ایک ایسی امت کو قرار دے کہ جو امت تیری بارگاہ میں مسلم ہو۔ اب عزیزان گرامی زیادہ وضاحت کا وقت نہیں رہتا، بس چند جملے کہ یہ جو جناب ابراہیم جیسے مقدس نبی دعا کر رہے ہیں کہ میرے معبود تو مجھے مسلم قرار دے، میرے بیٹے اسماعیل کو بھی مسلم قرار دے، تو یہ مسلم کا معنی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسلم وہ نہیں ہے کہ جو کافر کے مقابل میں ہوتا ہے، بلکہ یہ مسلم عام مسلم نہیں، یہ مسلم استسلام یعنی مقام تسلیم کی دعا کی جا رہی ہے۔ اے پروردگار ہمیں بھی مقام تسلیم عطا کر، ہمارے بیٹے اسماعیل کو بھی مقام تسلیم عطا کر۔ یہ مقام تسلیم کیا ہے؟ کہا مقام تسلیم اس مقام کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اپنے مولا اور اپنے آقا کے حکم اور فیصلے کے خلاف سر تسلیم خم ہو، دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ مقام تسلیم کہ جہاں پہ اپنے مولا اور اپنے آقا کے فیصلے کے خلاف دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو، بلکہ یہ عبد، یہ جو مسلم ہے، اس فیصلے کو قبول کر لے، اسے کہا جاتا ہے مقام تسلیم۔ اب عزیزان گرامی وہ جو مولا کا فیصلہ ہے ظاہری صورت میں، چاہے وہ نفع والا ہو، چاہے نقصان والا ہو، چاہے فائدے والا ہو، چاہے خسارے والا ہو، لیکن جو بندہ مقام تسلیم پر فائز ہے وہ بغیر ذرا سی تاخیر کیے ہوئے اپنے مولا کے حکم کو قبول کر لے، اسے کہتے ہیں مقام تسلیم۔ اب عزیزان گرامی جناب ابراہیم نے یہ دعا کی کہ پروردگار ہم دونوں کو مقام تسلیم عطا کر دے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ مقام تسلیم پر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کیسے فائز ہوئے کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہوا کہ اے میرے نبی ابراہیم آپ آگ میں کود جائیے، تو ابراہیم یہ نہیں سوچیں گے کہ جلیں گے، بچیں گے، مر جائیں گے، زندہ رہیں گے۔ اب یہ اس خدا کی بات ہے کہ ابراہیم آگ میں کودنا تمہارا کام ہے، آگ کو گلزار بنانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم آگ میں جانا یہ تمہارا کام ہے، آگ کو گلزار بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ دوسرا مرحلہ، اے میرے ابراہیم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو لے جائیے اور بے آب و گیا ایسا صحرا کہ جہاں پہ صحرا ہی صحرا، نہ وہاں پہ دانا ہے نہ وہاں پہ پانی ہے، اے میرے نبی ایسے بے آب و گیا صحرا میں جائیے، اپنے بچوں کو چھوڑ آئیے۔ تو اب مقام تسلیم یہ ہے کہ جناب ابراہیم پرواہ نہیں کریں گے کہ میرے بچے اگر بھوکے ہوں گے تو کھانا کون دے گا، یہ پیاسے ہوں گے دانا کون دے گا، انہیں بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ آئیں گے۔ جب یہ چھوڑ آئیں گے اب یہ ذمہ داری اللہ کی ہوگی۔ اے میرے نبی مقام تسلیم پر آ گئے، آپ نے دانے کی پرواہ نہیں کی، آپ نے کھانے کی پرواہ نہیں کی۔ اب اسماعیل اگر قدموں کو رگڑیں گے میں چشمہ جاری کر دوں گا، دنیا خشک ہو جائے گی، آب زمزم خشک نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ میرے نبی
آپ مقام تسلیم پر فائز ہیں، آپ پہنچا دیجئے اپنے بچوں کو صحرا میں، میدان میں، ان کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسرا مرحلہ، جب جناب ابراہیم کو یہ حکم ہوا کہ میرے نبی اپنے اسماعیل جیسے بیٹے کو ذبح کر دیجئے، تہے تیغ کر دیجئے، تو اب مقام تسلیم یہ ہے کہ حکم ہوا ذبح کیجئے۔ اب جناب ابراہیم کا کام یہ ہوگا کہ اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لے آئیں اور چھری چلا دیں، چلتی ہوئی چھری سے بیٹے کو ہٹا کے دمبے کو لٹا دینا اللہ کا کام ہے، اور ذبح نہ کر کے ذبیح اللہ کا خطاب دینا یہ اللہ کا احسان ہو گیا۔ ذبح نہ کر کے ذبیح اللہ کا خطاب دے دینا یہ مقام تسلیم کے اوپر جو ابراہیم و اسماعیل فائز ہو گئے اس کی جزا قرار پا گئی۔ اب عزیزان گرامی، یہ یہاں تک میری بات۔ مقام تسلیم پر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل۔ دوسری بات آپ دیکھیے، صاحبان علم ہیں، ہم سب طلاب ہیں، قرآن کی آیتوں اور حدیثوں یہی چیزیں ہماری فضا اور ہوا میں رہتی ہیں۔ آپ دیکھیے، جناب ابراہیم بھی نبی ہیں، جناب اسماعیل بھی نبی ہیں، لیکن جب ذبح کرنے کی بات آئی تو جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے اسماعیل، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے۔ تو بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی نبی ہے، جو ذبح ہونے والا ہے وہ بھی نبی ہے۔ یہ فانظر ماذا ترى، دیکھو بیٹا تمہاری رائے کیا ہے، یہ کیا مطلب تھا؟ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ کہتے کہ اسماعیل اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، چلو میدان میں تمہارے گلے پر چھری چلانا ہے۔ عجب نہیں جناب ابراہیم کہیں کہ میں ایسا ہی کرتا، لیکن ایسا کرنے سے میرا مقام تسلیم تو ظاہر ہو جائے گا، میرے بیٹے اسماعیل کا مقام تسلیم ظاہر نہیں ہوگا۔ ایسا کہنے سے میرا مقام تسلیم ظاہر ہو جائے گا، لیکن میرے بیٹے اسماعیل کا مقام تسلیم ظاہر نہیں ہوگا۔ میرے بیٹے میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مقام تسلیم ابراہیم ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو حکم ہوا ہے وہ کر دیجئے، یہ اسماعیل کا مقام تسلیم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ مقام تسلیم اپنے مولا کے لیے، اپنے آقا کے لیے تواضع تام، بالکل ہر طریقے سے آمادہ کہ میرے مولا نے، میرے آقا نے جو حکم دیا ہے ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں کوئی ذرہ برابر کا شک و شبہ اور تردد نہیں ہوگا۔ یہ ہے مقام تسلیم۔ جلدی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا آؤں۔ آپ دیکھیے ذریت ابراہیم کے لیے جناب ابراہیم نے دعا کی کہ میری ذریت میں ایک ایسی امت ہو، اے میرے معبود اس امت کو بھی تو اپنا مسلم قرار دے۔ اب یہ سلسلہ جناب ابراہیم سے ہوتا ہوا پیغمبر اسلام تک آیا، افضل البشر۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ مقام تسلیم کیا ہے بھائی؟ وہ موقع، وہ مرحلہ کہ جب تمام مکے کے کفار نے یہ پلان بنایا، یہ ایک میٹنگ کیا کہ کسی بھی طریقے سے محمد عربی کے چراغ حیات کو گل کر دیا جائے۔ اور جب یہ ساری باتیں پیغمبر اسلام تک پہنچی تو پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے کیا کہا کہ یا علی میرے بستر پہ سو جائیے، یا علی میرے بستر پہ سو جائیے۔ تو بھائی ہونا کیا چاہیے تھا؟
ہونا یہ چاہیے تھا کہ مولا علی کہتے کہ یا رسول اللہ خطرے کا وقت ہے، میری جان بچ جائے گی کہ نہیں، میری جان بچ جائے گی کہ نہیں. لیکن نہیں عزیزان گرامی، یہ نہیں کہا میری جان بچ جائے گی کہ نہیں، بلکہ یہ کہا یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی کہ نہیں. یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی کہ نہیں، میری جان بچ جائے گی. کیا مطلب؟ کہ اگر یہ کہتے کہ میری جان بچے گی یا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. میری جان بچ جائے گی یا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو نبی کی جان سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. بھائی اسی دور نبوت میں، اسی مسجد نبوت کے اطراف میں یہ دونوں مزاج پائے جا رہے ہیں. ایک مزاج وہ ہے کہ جو نبی کی زندگی کو اپنی زندگی سے بہتر سمجھتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنی زندگی کو نبی کی زندگی سے بہتر سمجھتا ہے. یہ دونوں مزاج پائے جا رہے ہیں. ایک وہ مزاج ہے کہ جو نبی کی زندگی سے بہتر اپنی زندگی سمجھ رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جو اپنی زندگی سے بہتر اپنی زندگی کو نبی کی زندگی سے بہتر سمجھ رہا ہے. جس نے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی سے بہتر سمجھا، وہ نبی کو میدان میں چھوڑ کے پہاڑوں پر نظر آیا. جس نے اپنی زندگی کو دونوں مزاج ملے، تو جس نے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی سے بہتر سمجھا، وہ نبی کو میدان میں چھوڑ کے پہاڑوں پر نظر آیا. لیکن جس نے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی سے بہتر سمجھا، تلواروں کے سائے میں سو کے مرضی پروردگار کا خریدار بن گیا. جس نے اپنی زندگی سے بہتر نبی کی زندگی کو سمجھا، وہ تلواروں کے سائے میں سو گیا اور مرضی پروردگار کا خریدار بن گیا. عزیزان گرامی، یہ اگر ہم محسوس کریں تو واقعاً شب ہجرت کیا کمال کی فضیلت کا مقام ہے. کسی کے مقدر کا اندھیرا ہو گیا ہے اس شب میں، جسے شب ہجرت کہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے مقام تسلیم، بہت بڑی بات ہے عزیزان گرامی. آپ طلاب ہیں، ہم سب طلبہ ہیں. آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے کیا کہا، یا علی میرے بستر پہ سو جائیے، میرے بستر پہ سو جائیے. یہ نہیں کہا کہ میرے بستر پہ لیٹ جائیے، یہ نہیں کہ میرے بستر پہ لیٹ جائیے، میرے بستر پہ سو جائیے. تو اگر نبی نے یہ کہا کہ میرے بستر پہ سو جائیے، تو مقام تسلیم یہ ہے کہ علی خطرے کے عالم میں بھی نبی کے بستر پہ لیٹیں گے نہیں، سوئیں گے. مقام تسلیم یہ ہے، لیٹیں گے نہیں، نبی کے بستر پہ سوئیں گے. آپ کہیں گے یہ کیا بات آپ نے کر دیا؟ میں نے کہا بالکل صحیح کیا. اگر شب ہجرت مولا کائنات بستر نبوت پر صرف لیٹے ہوتے تو یہ کہتے کہ جیسا میں شب ہجرت نبی کے بستر پہ لیٹا کبھی نہیں لیٹا. لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا جیسا شب ہجرت سویا ایسا کبھی نہیں سویا. یہ نہیں کہا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اگر صرف لیٹتے تو یہ کہتے کہ جیسا اس دن اس رات لیٹا تھا
ویسا نہیں لیٹا کبھی، لیکن نہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جیسا اس رات سویا اس کے علاوہ کبھی ایسی میٹھی نیند علی ابن ابی طالب کو نہیں آئی۔ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں تو مقولہ ہے نا کہ جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا، لیکن میرے مولا نے اس مقولے کو پلٹ کے رکھ دیا، جو سویا وہ پایا، جو جاگا وہ کھویا۔ جو سویا وہ پایا، جو جاگا وہ کھویا، یا یوں کہہ دیا جائے، توجہ کیجئے گا، جو جاگ رہا تھا اس کا مقدر سو رہا تھا، جو سو رہا تھا کائنات کے مقدر کو جگا رہا تھا۔ جو جگ رہا تھا اس کا مقدر سو رہا تھا، اور جو سو رہا تھا وہ کائنات کے مقدر کو جگا رہا تھا۔ اب دھیرے سے مناسبت سے ایک شعر بھی سن لیجئے کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ جاگنے والے کو ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پاک۔ میں کیا کروں، مجلسوں کا سلسلہ ہے اور آواز جو ہے ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ یہ مولا کائنات کی فضیلت کی بہترین شب اور بہترین رات ہے شب ہجرت۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ کسی کے مقدر میں اندھیرا ہو گیا اس شب میں، لیکن مولا کائنات کی فضیلت اور ان کی اہمیت کو ظاہر کرنے والی بہترین رات۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہتے ہیں کہ یہ شب ہجرت میں جو مولا کائنات کے فضائل ہیں اور علی ابن ابی طالب کی جو فضیلت کی رات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے گا، مولا کائنات کی فضیلت کی بہترین شب اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں دو ہی انکار کر سکتے ہیں، یا کوئی کافر ہو یا دیوانہ ہو۔ دو ہی انکار کر، ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ دو ہی لوگ انکار کر سکتے ہیں، یا کافر ہو یا پھر دیوانہ ہو۔ تو اس شب میں مولا علی کی فضیلت کا اگر کوئی منکر ہے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ محقق ہیں یا عالم ہیں، یہ پوچھا جائے گا آپ یا کافر ہیں یا دیوانے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ تو یہ مقام تسلیم عزیزان گرامی، کوئی سو رہا ہے، کوئی جگ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے مقدر جگ رہا ہے، کوئی جگ رہا ہے اس کا مقدر سو رہا ہے۔ اب یہ لفظوں کو بدل کر کیوں یہ کہہ دیا جائے جو تاریخ میں وہ شکل دکھائی گئی ہے کہ کوئی سو رہا تھا کوئی رو رہا تھا، کوئی سو رہا تھا کوئی رو رہا تھا۔ جو سو رہا تھا وہ مطمئن تھا، جو رو رہا تھا وہ مضطرب تھا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ جن کے آباء و اجداد کا یہ عالم تھا کہ رو رہے ہیں، وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں روتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں کہ بھائی جن کا اپنا گھر شیشے کا ہو وہ دوسروں کے گھر پہ پچھر نہیں ہوتے۔ جن کا اپنا گھر پتھر شیشے کا ہو،
جن کا اپنا گھر شیشے کا ہو، ان کی عقل مندی یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے گھر پہ وہ پتھر ماریں. بھئی آپ کا گھر شیشے کا ہے. یہی بات عزیزان گرامی یہاں پہ وہ رو رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ رویا. یہ رونا کون سی بات ہے؟ یہ تو بزدلی کی علامت ہے، یہ تو عورتوں کا طور طریقہ ہے. ہم نے کہا کاش یہی ان کو بھی سمجھا دیتے. یہ رونا یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ رونا تو عورتوں کا کام ہے، یہ رونا تو بزدلی کا کام ہے. میں نے کہا بے شک رونا بزدلی کا کام ہے، لیکن کسی میدان میں رہ کے رونا بزدلی ہے. کسی میدان کی تمنا میں رونا یہ عین شجاعت ہے. کسی میدان میں رہ کے رونا یہ بزدلی ہے، یقیناً بزدلی ہے. لیکن کسی میدان کی تمنا میں رونا، یہ تمنا میں رونا عین شجاعت ہے. ہمارا رونا کون سا رونا ہے؟ میدان میں رہ کے رونے والا نہیں ہے. تمنا یہ ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما. اے کربلا والوں، کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ کامیاب ہو جاتے. جس فوز عظیم پر آپ پہنچے، اس فوز عظیم پر ہم بھی پہنچ جاتے. تو یہ کیا ہے؟ کہ یہ کسی میدان کی تمنا میں رونا ہے، اور اسی کو عین شجاعت کہتے ہیں. مسلمانوں آؤ، تم تو ہمیشہ کے تھے بغیر سوچے سمجھے باتیں کرنے والے. ہمیشہ مزاج یہ رہا. اور ذرا دیکھو تو کہ کربلا والوں کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں، تو ہمارے دل کی آواز کیا ہے؟ ہم کن کے اوپر روتے ہیں، کن کا ذکر کرتے ہیں؟ خود کربلا میں دیکھیے، کربلا میں موت کے خوف سے کون روتا دکھا؟ کربلا میں موت کے خوف سے کون روتا دکھا؟ نہیں دکھا. ہاں یہ الگ سی بات ہے، اب مظلومیت پہ گریہ کیا، اپنے آقا کی مظلومیت، اپنے مولا کی مظلومیت، لیکن خوف موت سے کوئی روتا ہوا نہیں دکھا. ہاں اگر تمہیں دکھا ہو تو بتاؤ، خوف موت سے حبیب کب روئے؟ خوف موت سے مسلم کب روئے؟ خوف موت سے زہیر کب روئے؟ خوف موت سے جون کب روئے؟ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب تک مرنے کی اجازت نہیں ملی قاسم روتے رہے، لیکن جب اجازت مل گئی قاسم کو روتا نہیں دیکھا گیا. جب تک مرنے کی اجازت نہیں ملی تب تک تو جناب قاسم روئے ہیں، گریہ کیا ہے. لیکن جب اجازت مل گئی اس کے بعد سے قاسم کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا گیا، روتے ہوئے کسی نے قاسم کو نہیں دیکھا. یہ مقام تسلیم ہے عزیزان گرامی. اور مقام تسلیم سے ہوتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ امیر المومنین علیہ السلام یہ اپنے مولا کے سامنے، اپنے آقا کے سامنے کس قدر مقام تسلیم پر فائز ہیں کہ اگر میرے آقا نے کہہ دیا ہے کہ علی سو جائیے، تو جس تلوار کے سائے میں لوگ لیٹ نہیں سکتے، میں علی سو کے بتاؤں گا کہ کیسے مقام تسلیم پر فائز ہوں، کیسے مقام تسلیم پر فائز ہوں. اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے یہی سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے، یہ سلسلہ باب الحوائج تک پہنچ جاتا ہے. اور بھی درمیان میں باتیں تھیں لیکن میں ان کو حذف کیے دیتا ہوں، اور چند جملے بس مولا عباس کے حوالے سے کہ مولا عباس کس قدر جو ہے وہ مقام تسلیم پر فائز ہیں. یہ پورے کربلا کا جو معرکہ ہے آپ دیکھیے، یہ سب مقام تسلیم پر فائز ہونے والوں کا معرکہ ہے. ہر ایک اس میں مقام تسلیم پر فائز ہے. حبیب ہیں مقام تسلیم پر، حر ہیں مقام تسلیم پر، زہیر ہیں مقام تسلیم پر، سعید ہیں مقام تسلیم پر، مسلم ہے مقام تسلیم پر. بھائی جب یہ غلاموں کا عالم ہے تو جو سردار لشکر ہو، جو سردار لشکر ہو، اب اس کے لیے
ہم نہیں کہیں گے یہ مقام تسلیم پائیں، ان کے لیے امام صادق علیہ السلام کہیں گے اشہد انک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ۔ ان کے لیے معصوم امام کہے گی کہ معصوم امام کی زبان کہے گی میرے آقا، میرے مولا، میرے چچا آپ مقام تسلیم پر فائز ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے دیگر بواز بلند آ رہے صلوات۔ اشہد انک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ لخلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معصوم امام کی زبان یہ گواہی دے گی۔ اور اب جناب عباس کا مقام تسلیم آپ دیکھیے، جو چند جملے بس۔ کربلا کے میدان میں جب جناب عباس ہیں اپنے خیمے کو لگا رہے دریا کے کنارے، کہ خیمے دریا کے کنارے ہوں گے تو میرے آقا کے بچے پیاسے نہیں رہیں گے، پانی کی سبیل رہے گی۔ ادھر سے عمر سعد کا حکم آیا کہ جا کے یہ کہہ دو کہ خیام حسینی دریا سے ہٹائے جائیں۔ اب جناب عباس جو شکل عباس ہے لیکن حقیقت میں تو ثانی حیدر کرار ہیں، تلوار سے ایک نشان کھینچ دیا اور کہتے ہیں کہ کس میں مجال ہے کہ جو اس خط کو عبور کر کے خیام حسینی تک آ جائے، اس خط کو عبور کر کے خیام حسینی تک آ جائے۔ کس کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ جرأت ہے؟ لیکن عزیزان گرامی، وہ جناب عباس جو خط کھینچ کے بیٹھ گئے، اب تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر اب مولا کا حکم آ گیا، میرے بھیا عباس یہ خیام حسینی کو دریا کے کنارے سے ہٹا لیجئے۔ تو اب عالم یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے جناب عباس نے خیمے لگائے تھے، انہی ہاتھوں سے خیموں کو اٹھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ مقام تسلیم ہے۔ اگر مولا نے کہہ دیا خیمے لگاؤ تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اگر کہہ دیا کہ ہٹا دو تو کوئی لگا نہیں سکتا۔ یہ مقام تسلیم ہے عباس ابن علی کا۔ اور اس کے بعد اگلی منزل عزیزان گرامی آپ دیکھیے، شجاع ہیں، بہادر ہیں مولا عباس۔ ہمارے ہاں شجاعت کا مطلب کیا کہ ہر گھڑی گھڑی انسان اپنی جو ہے وہ آستینوں کو سمیٹ لے، تلوار کو لے کے باہر آ جائے۔ یقیناً جرأت اور شجاعت کہا جا سکتا ہے، لیکن جناب عباس یہ صرف شجاعت نہیں، مقام تسلیم بھی ان کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور جب عمر سعد نے کہا کہ اسی شب ہم جنگ کریں گے اور مقابلہ کریں گے، ان کو قتل کریں گے، تو اب جب جناب زینب کو یہ اطلاع ملی، امام حسین تک بات پہنچی، تو امام حسین نے جناب عباس کو بلایا۔ جناب عباس کہ جا بھیا ان سے مہلت لے لو، ایک شب کی مہلت، ایک رات کی مہلت۔ عزیزان گرامی، جناب عباس جیسا شجاع بہادر انسان، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جا کے ان سے مہلت لے لو۔ امام حسین جناب حبیب سے بھی یہ کام لے سکتے تھے، امام حسین جناب مسلم سے بھی یہ کام لے سکتے تھے، امام حسین جناب زہیر سے بھی یہ کام لے سکتے تھے، امام حسین جناب علی اکبر سے بھی یہ کام لے سکتے تھے، لیکن جناب عباس کو بھیجا۔ اے زمانے والوں، عباس صرف شجاع کا نام نہیں ہے، اپنے آقا کے سامنے منزل تسلیم پر فائز ہونے والے کا نام ہے۔ عباس صرف شجاع نہیں، عباس صرف بہادر نہیں، مقام تسلیم پر میرا بھائی فائز ہے۔ آؤ دیکھو عباس کسے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بھی بات سے بات نکلتی ہے کہ دل کو نرم، اگر کسی انسان کا دل نرم ہو تو وہ اطاعت کر سکتا ہے۔ شجاع انسان وہ ہوگا کہ جس کا دل سخت ہو، مطیع فرما بردار انسان وہ ہوگا کہ جس کا دل نرم ہو۔ اسی طریقے سے شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے، اور سخاوت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔
شجاعت اور سخاوت ایک ہی ساتھ جس ذات میں پائی گئی اسے علی کہتے ہیں، شجاعت اور اطاعت ایک ساتھ جس دل میں پائی گئی اسے عباس کہتے ہیں، اس ذات کو عباس کہتے ہیں۔ ایک ساتھ شجاعت بھی اور شجاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی، مقام تسلیم بھی، اور مقام تسلیم بھی ایسا کہ ادھر علی علی ہوتے ہوئے عالم یہ ہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اور ادھر جناب عباس کا عالم یہ ہے کہ بھائی ہوتے ہوئے بھی کبھی اپنے آپ کو بھائی نہیں کہہ رہے ہیں، بھائی ہوتے ہوئے کبھی بھائی نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو مقام تسلیم پر مولا علی، مقام تسلیم پر جناب عباس، مولا علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، تو اب پیغمبر اسلام نے بھی مقام امیر المومنین کو کس قدر ظاہر کیا، فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ ادھر جناب عباس ہیں کہ امام حسین کو بھائی ہوتے ہوئے بھائی نہیں کہہ رہے ہیں، آقا کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں، سید و سردار کہہ رہے ہیں، تو امام حسین بھی انعام یہ دے رہے ہیں بے نفسی انت یا اخی، اے بھیا عباس آپ کے اوپر حسین کی جان قربان ہو جائے، آپ کے اوپر حسین کی جان قربان ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ مقام تسلیم ہے اپنے آقا کے سامنے، اپنے مولا کے سامنے۔ بعزیزان گرامی، میں نے گفتگو کو تمام کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ یہ درس تسلیم جو ملا ہے جناب عباس کو، وہ اگر ورثہ ہے باپ کی طرف سے تو ورثہ ماں کی طرف سے بھی ہے۔ اگر مولا عباس بھائی ہوتے ہوئے امام حسین کو بھائی نہیں کہہ رہے ہیں تو پہلے بھی تو دیکھیے کہ ماں کی شخصیت کیا ہے۔ جناب ام البنین امام حسین کی ماں ہیں، جناب زینب کی ماں ہیں، لیکن کبھی بھی جیسے جناب عباس ہیں بھائی ہیں، لیکن بھائی ہوتے ہوئے بھی کبھی بھائی نہیں سمجھا، غلام سمجھا، ایسے ہی جناب ام البنین ہیں، ماں ہوتے ہوئے بھی کبھی ماں نہیں سمجھ رہی ہیں، بلکہ اپنے آپ کو شہزادی زینب و ام کلثوم کی کنیز سمجھ رہی ہیں، کنیز سمجھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، یہی سب تو ہمیں مقتل میں اور تاریخوں میں ملتا ہے کہ ایک دو بیٹے نہیں، چار بیٹے جناب ام البنین کے شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی بیٹا بچا نہیں ہے جناب ام البنین کے ہاں، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی جاننے والا ملا تو چاروں بیٹوں میں سے کسی کی خیریت نہیں پوچھی، اگر خیریت پوچھی تو کہا یہ بتاؤ میرے حسین کی حالت کیا ہے، میرا حسین کیسا ہے۔ یہ کون ہے؟ جناب ام البنین، جناب عباس کی والدہ۔ عزادارو آپ دیکھیے، یہ جب پورا کربلا کا واقعہ ہو گیا اور اس کربلا کے واقعے کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے پہنچا ہے اور جناب زینب علیہ مقام سے ملنے کے لیے جناب ام البنین ہیں جو عصا کا سہارا لے کے آئی ہیں تو جناب زینب کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ جناب زینب سامنے کھڑی ہیں لیکن بی بی زینب کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب جو جناب زینب کو دیکھ رہی ہیں تو بال سفید ہو چکے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں۔ جب جناب ام البنین سے کہا گیا اے بی بی یہی تو زینب ہے، جناب ام البنین تڑپ گئی۔ میں کہوں گا اے بی بی ام البنین، آپ نے زینب کے چہرے کی جھریاں دیکھی ہیں، زینب کے پشتبہ تازیانوں کے نشان نہیں دیکھے۔ اے بی بی آپ نے زینب کا چہرہ دیکھا ہے، زینب کے دل پہ جو بے ردائی کے زخم لگے ہیں،
اے بی بی کو آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر۔ الغرض وہ وقت آیا کہ جب جناب زینب کبریٰ کا تعارف ہوا اور جناب ام البنین دیر تک روتی رہی، اس کے بعد جناب ام البنین نے جو سب سے پہلے خیریت پوچھی ہے اپنے بیٹوں کی نہیں، جناب عباس کی نہیں، اے بی بی یہ بتائیے میرے حسین کی کیا خبر ہے؟ جناب زینب نے کہا اے اماں، ارے بھیا حسین کو قتل کیا گیا، پیاسا مار ڈالا گیا۔ اے اماں، آقا حسین کو، وارث جناب زہرا کو پیاسا ذبح کیا گیا، پیاسا مارا گیا۔ اور اس کے بعد جناب زینب نے جناب ام البنین کی خدمت میں جناب عباس کا پرسہ پیش کیا اور ایک جملہ کہتی ہیں جس کے لیے میں نے اس بات کو پڑھا ہے، کہتی ہیں کہ اے اماں جیتو کہ بے ہدیت من کربلا، اے اماں آپ کے لیے کربلا سے ایک ہدیہ لائی ہوں۔ وہ ہدیہ کیا ہے؟ اخرجت نارہا درع العباس ملطخن بالدماء، جناب عباس کا وہ جو زرہ تھی جو خون میں رنگین تھی، اس خون سے رنگین زرہ کو جناب عباس کی ماں کی خدمت میں پیش کیا۔ ارے جیسے ہی ام البنین نے دیکھا ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا اے بی بی عباس کے خون کو دیکھ کے برداشت نہ کر پائی، ہائے زینب، دونوں بازو قلم ہوئے عباس کو دیکھا۔ اے بی بی آپ نے عباس کے خون کو دیکھا، برداشت نہ کر پائی، ہائے زینب، جس نے اپنے بھیا عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھا، جس نے عباس کے پامال شدہ لاشے کو دیکھا۔ بازاداران مظلوم کربلا چند دن اور ہیں، بھئی مصیبت کے دن ختم ہو رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ ہمارے ہاں کی رونقیں چند دن اور ہیں، اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی۔ جناب عباس کے لیے دو جملے اور بات کو تمام کرتا ہوں۔ کربلا میں سبھی شہید ہوئے، لیکن ہر ایک شہید کی شہادت کا الگ الگ رنگ ہے۔ ان رنگوں میں سے میرے آقا ابو الفضل عباس کی بھی شہادت کا عجیب رنگ ہے۔ عزادارو، جب جناب عباس دریا پہ گئے ہیں، مشک سکینہ میں پانی بھرا ہے، پانی سے بھرا ہوا مشک جب لے کے نکلے ہیں تو بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایسے نہیں نکلے کہ جیسے کوئی مشک میں پانی بھر کے نکل رہا ہو، بلکہ ایسے مشک کی حفاظت کر کے نکل رہے جیسے عباس کی آغوش میں سکینہ بیٹھی ہو۔ ایسے نکلے کہ جیسے عباس کی آغوش میں جناب سکینہ بیٹھی ہوں۔ عزادارو، کوشش یہ ہے کہ یہ مشک سکینہ خیمے تک پہنچ جائے، لیکن ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک ظالم نے، آپ پڑھتے ہیں نا، ایسا وار کیا، داہنا بازو قلم ہوا، آگے بڑھے، بایاں بازو قلم ہوا، کسی ملعون نے تیر مارا، مشک سکینہ پہ لگا، پانی بہ گیا۔ اے عزادارو، بس دو جملے علامہ جوادی کہتے ہیں کہ 3 حملے جناب عباس پر پے در پے ہوئے ہیں۔ پہلا حملہ ایک تیر آیا جو عباس کی آنکھوں میں لگا، پہلا حملہ ایک تیر آیا میرے غازی کی آنکھوں میں لگا، دوسرا حملہ ایک نیزہ آیا جو عباس کے کلیجے پر لگا۔ اب ہاتھ نہیں ہے کہ میرے مولا ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کر سکے، دونوں اپنے جو ہے وہ گھٹنوں کو بلند کیا تاکہ تیر نکالے۔ اب تیسرا حملہ ایک ملعون نے ایسا گرز مارا، جناب عباس برداشت نہ کر سکے، گھوڑے سے زمین بائے، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر امام نے اپنی کمر کو تھاما، اللہ
ان کا سرازاری، اے بھیا عباس آپ کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ۔ اعلیٰ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔